عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس آیت مبارکہ کو میں نے سرنامہ بیان قرار دیا، جس آیت کریمہ کو حصول برکت کی خاطر میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں رکھنے کی سعادتیں حاصل کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قرآن کریم کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے۔ مصلحتاً I will not translate this آیت کریمہ right now، اس کا ترجمہ میں مصلحتاً ابھی آپ کے سامنے نہیں کروں گا۔ اس مصلحت کی وجہ ان قریب suddenly after some time inshallah you will know what's the reason behind it, why I am not translating the meaning of this ayat karima right now, inshallah you will know after some time۔ تو مصلحتاً، تو اب اس آیت کریمہ میں there is a three things which is delivered by Almighty Allah in this آیت کریمہ after one by one، ایک ایک کر کے تین چیزیں ہیں جو خبر the three message ہمیں دیے گئے ہیں اس آیت کریمہ میں خدا کے ذریعے ایک ایک کر کے۔ the first message is اللہ، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، اے لوگو متنبہ ہو جاؤ، you have to pay attention، hey word you have to give concentrate on this آیت کریمہ۔ اللہ want to us، اللہ چاہ رہا ہے کہ اے لوگوں اپنی توجہ کا مرکز آیت کریمہ کی طرف لگا دو، حاضر رہو، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، اللہ اٹینشن میں آ جاؤ۔ یہ پہلا میسج ہے، پہلی خبر ہے۔ جب ذرا اور آگے بڑھیں گے تو اس بات کا بھی انکشاف بارگاہ خداوندی سے کر دیا جاتا ہے کہ there is a particular some persons، کچھ لوگ ہیں جن سے آگاہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے کہ اے لوگوں اگر تمہیں آگاہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہے تو ایک جماعت ہے، کچھ لوگ ہیں جن سے تم کو باخبر ہونا ہے، جن سے آگاہ ہونا ہے، جن سے تمہیں متوجہ رہنا ہے۔ جب ذرا اور آگے بڑھیں گے تو تیسری خبر بھی آپ تک پہنچتی ہوئی نظر آئے گی کہ اے لوگوں جو تمہیں آگاہ کرنے کی بات کی جا رہی تھی اور جن لوگوں سے آگاہ کرنے کی بات کی گئی ہے، سن لو ان لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، انہیں وہ بے خوف لوگ ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اب اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں بے چینی پیدا ہوئی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے آگاہ کرنے کی بات خود خدا کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک ایسی جماعت جن کے بارے میں خود خدا فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ تو میں سوچنے لگا کہ who are they، وہ ہیں کون؟ میں بے چین تھا، میں اس کا جواب چاہتا تھا۔ تو اسی فکر میں میں مبتلا تھا کہ اچانک مجھے ایک راستہ کلک ہوا، ایک بات میرے ذہن میں آئی، ایک بات نے دستک دی کہ حمزہ تو ایک ایسے بندے کے قدموں میں زندگی گزار رہا ہے جو اپنے وقت کا مجدد گزرا ہے، جو ذات اپنے وقت کی، جب وہ تھی ظاہری طور پر حیات تھی، جب وہ اپنے وقت کی مجدد گزری ہے وہ ذات۔ اور پھر مجھے ایک بات اور ذہن میں آئی کہ حمزہ وہ ذات اپنے وقت کی جو مجدد تھی، سلسلہ مجددین میں مجددوں کی یہ جو جماعت ہے اس میں ایک ہی ایسی ذات ہے جس کے مجدد ہونے کی خبر رسول کائنات نے دی ہے۔ ایک there is only one particular personality in the group of مجددین۔ عالم خواب میں کسی نے رسول اعظم سے استغاثہ کیا، سوال کیا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کا مجدد کون ہے، اس دور کا مجدد کون ہے؟ تو جب
किसी ने ख्वाब में, अल्लाह के एक बंदे ने अल्लाह के रसूल से ख्वाब में दीदार हुआ तो सवाल किया कि अल्लाह के रसूल आपका दीदार हुआ है, मैं जानना चाहता हूं इस वक्त का मुजद्दिद कौन है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सुनो, इस वक्त का मुजद्दिद कोई और नहीं बल्कि मेरे शहजादों में से एक शहजादा वजीहुद्दीन अलवी गुजराती है। हजरत वजीहुद्दीन अलवी गुजराती, वो इस वक्त के ये एक ऐसी जात है मुजद्दिदीन के जमात में जिनके मुजद्दिद होने की खबर अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में आकर दी है। एक तो मैंने सोचा कि मैं अहमदाबाद में हूं और उनके कदमों में जिंदगी गुजार रहा हूं, चलो मैं उनकी बारगाह में चलता हूं, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अपने इस सवाल को लेकर मैं बारगाह वजीहुद्दीन में पहुंचा। सवाल क्या है वो आपको जहन में रखना है ताजा, क्या कि वो कौन लोग हैं जिनके बारे में खुदा जिनसे आगाह करने की बात कर रहा है, जिनके बारे में खुदा ये बोल रहा है कि उन लोगों को कोई खौफ नहीं है। मेरी बेताबी बढ़ती जा रही थी, बेचैनी में इजाफा हो रहा था, जानने का शौक हर बढ़ते कदम के साथ बड़ा हो रहा था, फैल रहा था। तो मैं तेजी के साथ बारगाह वजीहुद्दीन में पहुंचा, फातिहा पढ़ा, सलामे अकीदतो मोहब्बत पेश किया आपकी बारगाह में, और बाहर निकलकर बाहर सहन में गार्डन में एक कॉर्नर पर जाकर बैठ गया और बारगाह वजीहुद और गुंबदे वजीहुद्दीन को देखता रहा। फॉर फाइंडिंग माई आंसर, अपने सवाल का जवाब पाने की नीयत से मैं बारगाह गुंबदे वजीहुद्दीन को देखता रहा। देखते ही देखते माई आईज वॉज क्लोज्ड, मेरी आंखें बंद हो गईं, और नाउ अब मैं आलमे ख्यालात में हूं, अब मैं तसव्वुरात की दुनिया में हूं, और क्या देख रहा हूं कि आई वॉज ऑन द पाथ, मैं एक रास्ते पर हूं, अ ब्यूटीफुल पाथ, एक खूबसूरत रास्ता जो हर बढ़ते कदम के साथ अपनी खूबसूरती की गवाही दे रहा है। अ ब्यूटीफुल वे, एक ऐसा रास्ता कि हर बढ़ते हर बदलते लम्हे के साथ जो अपनी ब्यूटी में, अपनी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। मैं उस रास्ते पर हूं, मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। आफ्टर few moment I saw a mountain, I saw a huge mountain, a big mountain which height was talking with sky, इतना बड़ा पहाड़ जिसकी बुलंदी, जिसकी ऊंचाई आसमान से गुफ्तगू कर रही थी, आसमान से बातें कर रही थी, इतना ऊंचा पहाड़। मैंने जब उसे देखा तो मैं खुश हो गया कि इंशाल्लाह आई विल फाइंड माई आंसर फ्रॉम दिस ह्यूज माउंटेन, इंशाल्लाह दिस माउंटेन विल गिव मी माई आंसर। मैं उसके करीब गया, करीब जाकर जब मैंने उससे अपना सवाल रखा तो मेरा सवाल सुनना ही था कि उस पहाड़ की तरफ से जवाब मिला कि ऐ इंसान, मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद डरा हुआ हूं कि कहीं कोई पत्थर तोड़ने वाला ना आ रहा हो, कोई पत्थर तोड़ने वाला आएगा मुझे तोड़ देगा, मैं डरा हुआ हूं। तुम आगे जाओ, मैं तो नहीं दे पाऊंगा तुझे तेरे सवाल का जवाब। मैं और आगे बढ़ा, और आगे बढ़कर मैं क्या देखता हूं, अपने सवाल को लेकर मैं और आगे बढ़ा। आगे बढ़कर मैं देखता हूं कि मैं एक कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पौधे हैं, जिनमें से कुछ पर फल लदे हुए हैं तो कुछ फूलों से सजे हुए हैं, कुछ फलों से लदे हैं तो कुछ फूलों से सजे हैं। मैं उनके करीब गया अपने सवाल का जवाब पाने के लिए। मुझे करीब आता देखकर ही उन्होंने मुझे रोक दिया कि ऐसा लगता है कि तू परेशान है, कोई सवाल करने आ रहा है। अरे इंसान, तू हमसे कोई सवाल करे उससे पहले ही सुन ले, हम तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम खुद डरे हुए हैं कि कहीं कोई कुल्हाड़ी लेकर काटने वाला ना आ रहा हो, वो आएगा और हमें काट देगा। वी आर ऑल्सो इन डेयर, हम डरे हुए हैं, हम खुद खौफजदा हैं। मैं और आगे बढ़ा, और आगे बढ़कर मैं क्या देखता हूं कि आई सॉ सम ग्रास, सम ब्यूटीफुल बिग ग्रास, कुछ ऊंची ऊंची घासें। याद रहे कि घास जब ऊंची होती है और हवा के चलने पर जब वो लहराती है तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है ना। तो ऐसे ही मैंने कुछ ऊंची ऊंची घासों को देखा जो हवा के चलने पर लहरा रही थी। मैंने सोचा ये तो बेखौफ घासें हैं, इतनी मुतमईन हैं और जरूर इनसे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलेगा। जब मैं उनके करीब गया, अपना सवाल रखा, तो उनको भी खौफ में पाया, वो भी डरी हुई थी और उन्होंने मुझे मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय खुद मुझसे कहा कि हम खुद डरे हुए हैं कि कहीं कोई 4 पैर वाला जानवर ना आ रहा हो, वो आएगा और हमें खाकर हमारी खूबसूरती में कमी पैदा कर देगा। हम खुद डरे हुए हैं, हम तुम्हारा जवाब देने के चक्कर में अपनी खूबसूरती नहीं जाया करना चाहते, हमें हमारी फिक्र में रहने दो, तुम्हारा जवाब कहीं ना कहीं से तुम्हें मिल जाएगा, आगे बढ़ो। मैं और आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़कर क्या देखता हूं कि कुछ 4 पैर वाले जानवरों का एक झुंड है, एक बंच है, एक ग्रुप। आई सॉ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स,
میں ان کے قریب گیا اور ان کے قریب جا کر میں نے کہا کہ وہ اونچی اونچی گھاسیں، وہ پیڑ، وہ سب تم سے ڈر رہے تھے، انشاءاللہ مجھے تم سے میرے سوال کا جواب مل جائے گا، تم تو مجھے میرے سوال کا جواب دے دو۔ جب میں ان کے پاس گیا اور سوال کا جواب ابھی اپنا سوال رکھ ہی رہا تھا کہ انہوں نے بھی روک دیا کہ ہم خود ڈرے ہوئے ہیں، ہم ڈرے ہوئے جانور کیا تجھے اے انسان تیرے سوال کا جواب دیں گے؟ میں نے کہا تمہیں کیسا خوف؟ تو کہا ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہنے والا نہ آ رہا ہو۔ میں اور پریشان۔ یاد رہے میں حضرت وجیہ الدین علوی گجراتی کے فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کے صحن میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کے گنبد کو دیکھتے دیکھتے میری آنکھ لگ گئی۔ اب میں عالم خواب میں ہوں، عالم خیالات میں ہوں۔ عالم خیالات میں میں ایک راستے پر ہوں جس راستے پر ہر بڑھتے قدم کے ساتھ میری ملاقات الگ الگ خدا کی مخلوقات سے ہو رہی ہے۔ میں اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ غریب لوگ ہیں۔ I saw a poor person. I don't want to say them poor, but there is a need to explain them. That's why I want to say you the poor person. اللہ کسی کو اس سے دور رکھے، لیکن مثال دینی ہے تو ہمیں بتانا پڑ رہا ہے۔ میں نے کچھ غریبوں کو دیکھا، غریب جو دنیا سے ہارے ہوئے تھے، جو دنیا کے ظلم و ستم کا شکار بنے ہوئے تھے، میں نے انہیں دیکھا۔ جب میں انہیں دیکھ کر میں نے سوچا یہ تو دنیا سے ہارے ہیں، یقیناً انہیں تو اب کوئی کام ہے نہیں، تو یقیناً ان سے مجھے میرے سوال کا جواب ملے گا۔ میں ان کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی امیر نہ آ رہا ہو۔ میں اور آگے بڑھا، اپنی بے چینی کو لے کر، اپنے اس سوال کو ڈھوتے ہوئے میں اس راستے پر عالم خیالات میں، عالم تصورات میں اور آگے بڑھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ امیر لوگ ہیں۔ میں نے سوچا چلو وہ غریب ان امیروں سے ڈر رہے تھے، ان امیروں کو کس کا خوف؟ جب میں ان کے قریب گیا، ان سے پوچھا تو انہیں بھی خوف میں پایا کہ وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی انکم ٹیکس والا نہ آ رہا ہو۔ میں نے کہا ہر طرف خوف ہی خوف ہے، کہیں مجھے میرے سوال کا جواب نہیں مل رہا۔ ان امیروں نے کہا آگے جاؤ۔ میں اور آگے بڑھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ گنڈے لوگ، گنڈے موالی لوگ جن سے دنیا ڈرتی ہے۔ میں نے سوچا چلو یہ گنڈے لوگ ہیں، ان سے دنیا ڈرتی ہے، یہاں سے ہو سکتا ہے ان سے مجھے میرے سوال کا جواب مل جائے۔ جب میں ان کے قریب گیا، وہاں بھی یہی ماجرا میں نے رکھا، تو وہاں سے بھی مجھے سیم یہی خبر ملی، جواب ملا کہ بھائی ہم تمہیں تمہارے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے، ہم خود ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی پولیس والا نہ آ رہا ہو۔ میں اور آگے بڑھا، کچھ پولیس والوں کی ٹیم مجھے ملی، میں ان سے ملا، ان کے پاس بھی میں نے یہی پروسیس کیا، انہوں نے بھی مجھے سیم ناکام کیا، مجھے مایوس کیا اور کہا آگے جاؤ، ہم خود ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی ہم سے اونچا آفیسر نہ آ رہا ہو۔ میں پریشان ہو گیا، آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ستارے نکل گئے ہیں، ان ستاروں کے درمیان لیڈرشپ کرتا ہوا چاند کھلا ہوا ہے جو ستاروں کی صدارت کر رہا ہے۔ میں نے ان ستاروں اور چاند سے پوچھا اے ستاروں کی جماعت اور اے ان ستاروں کے درمیان صدارت کرتے ہوئے چاند، تو مجھے میرے سوال کا جواب دے دے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم تمہیں تمہارے سوال کا جواب کیسے دیں گے، ہم خود ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں صبح کی سفیدی نہ ہو جائے۔ میں اور آگے بڑھا، رات غائب ہو گئی، سورج نکلا، سورج نکل ہی رہا تھا کہ اس نکلتے ہوئے سورج سے میں نے پوچھا اے سورج میں ہر طرف سے پریشان ہو چکا ہوں، ناکام ہوں، میں صفر الید ہو کر ادھر ادھر مارا پھر رہا ہوں، مجھے تو میری بے بسی کا جواب دے دے۔ میرا سوال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے؟ تو جب سورج نے میرا سوال سنا تو اس نے بھی مجھے یہی کہا کہ ارے میں تجھے ان لوگوں کی خبر کیا دوں گا، میں خود ڈرا ہوا ہوں کہ کہیں گرہن نہ لگ جائے اور میری خوبصورتی میں، میری بادشاہت میں، میرے کنگڈم میں کمی نہ آ جائے۔ میں پریشان حال ادھر ادھر اس راستے پر بھٹکتا رہا۔ جب مجھے کچھ نہ ملا تو میں نے وہاں کھڑے ہو کر آواز دی کہ ارے کیا اس بے خوف میں، ارے اس خوف زدہ ماحول میں کوئی بے خوف بھی ہے، جہاں عالم اعلیٰ، عالم اسفل، عالم اوسط ہر جگہ خوف ہی خوف ہے، حیوانات، نباتات، جمادات سب خوف و غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا اس میں کوئی بے خوف انسان بھی ہے، کچھ بے خوف لوگ بھی ہیں؟ تو مجھے ایک آواز سنائی دی کہ ارے او محدود حد میں رہنے والا انسان، ارے او کم عقل انسان، کس بے خوفی کے، کس لا علمی میں زندگی گزار رہا ہے؟ ہاں اس خوف زدہ ماحول میں آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بے خوف ہیں۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا ارے احمق، اپنی آنکھوں کو کھول، تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ یقین جانو مسلمانوں، میں نے جیسے ہی اپنی آنکھوں کو کھولا، میرے سامنے گنبد وجیہ الدین چمک رہا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے ولی یہ ایک ایسے لوگ ہیں جنہیں کسی کا خوف نہیں، کسی کا غم نہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ کسی کا غم۔ یہ اس کا مفہومی اعتبار سے سلیس اور آسان سا ترجمہ ہے۔ اب میں تو بڑا مطمئن ہو گیا کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ اچانک
مجھے ایک اور آواز سنائی دیتی ہے کہ حمزہ آیت کریمہ کے آخری حصے پر غور کر. خشکی ہو رہا ہے, آیت کریمہ کے آخری حصے پر غور کر. میں جب اس پر غور کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے اس میں اولیاء کرام کے اندر خوف کے نہ ہونے کی بات کی گئی ہے. تیسرا حصہ, پہلے حصے میں آگاہ کیا گیا, دوسرے حصے میں اظہار کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں, اور تیسرے حصے میں یہ خبر دی گئی کہ وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں نہ کسی کا خوف ہے نہ غم. ٹھیک ہے, تو اولیاء, تیسرا حصہ اس آیت کا, اس میں اولیاء کرام کے اندر خوف کے نہ ہونے کی بات کہی گئی ہے. یہ میں نے دیکھا, پھر مجھے ایک خیال آیا کہ حمزہ اور غور کر. جب میں نے اور غور کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ آیت کریمہ کے اندر اولیاء کرام میں خوف کے نہ ہونے کی خبر بنا کسی قید کے دی گئی ہے, مطلقاً بولی گئی ہے. آپ دیکھیے اللہ ہے نا, اولیاء کرام کو نہ تو کسی کا خوف ہوتا ہے نہ کسی کا غم, یہی ہے نا. جبکہ اب اس سے پتا کیا چلا, اس سے پتا یہ چلا کہ اولیاء کرام کو انسانوں کا بھی خوف نہیں, جانوروں کا بھی خوف نہیں, پرندوں کا بھی خوف نہیں, حیوانات, نباتات, جمادات کا بھی خوف نہیں, آسمان, زمین, پانی اور ریگستان کا بھی خوف نہیں ہے نا. مطلب اللہ کی مخلوق کا تو خوف نہیں ہے, ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر خالق کا بھی خوف نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے, کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے نا. مطلب یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے اس آیت کریمہ کو دیکھ کر کہ اولیاء کے اندر مخلوق کا بھی خوف نہیں ہے اور معاذ اللہ خالق کا بھی خوف نہیں ہے. جبکہ اس کے برخلاف آپ ایک آیت اٹھائیں, کلمہ شہادت, اشہد اللہ الہ الا اللہ, ہے نا, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. دیکھیے پہلے آیت میں کیا بولا جا رہا ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, بعد میں ترنت الا اللہ لا کر قید لگا دی گئی کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے نا. اسی طرح ایک آیت ہے, آیت کریمہ ہے, شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ, اللہ نے گواہی دی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. دیکھیے پہلے کامن بولا گیا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کے بعد الا اللہ لا کر قید لگا دی گئی ہے نا. تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں پر یہ اگر کامن بات کی جا رہی ہے تو ترنت آگے الا اللہ لا کر قید لگائی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا. تو اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں بھی تو ہو سکتا تھا کہ اولیاء کرام کو خدا کے سوا نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا غم, یہ ہو سکتا تھا نا. لیکن یہاں اللہ کے گفتگو کرنے کا مزاج کچھ اور ہے. آپ دیکھیے یہاں پر بنا کسی قید کے بات کی گئی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کسی کا خوف ہے نہ کسی کا غم, اولیاء کرام کو نہ تو کسی کا خوف نہ کسی کا غم ہے نا. کوئی باؤنڈیشن نہیں لگائی گئی, کوئی قید نہیں لگائی گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیر از اے ٹو آنسر. یہاں اس کے دو جواب ہیں, ایک عالمانہ جواب اور دوسرا عامیانہ جواب. ٹھیک ہے, سوال آپ کو اپنے مائنڈ میں کلیئر رکھنا ہے, چونکہ دونوں کا جواب ہے تو جواب سننے تک سوال آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہونا چاہیے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اولیاء کرام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں قدم قدم پر اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, اللہ کا ڈر ہوتا ہے. لیکن آیت کریمہ سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے بظاہر کہ اولیاء کرام کو کسی کا خوف نہیں, تو کسی میں تو پھر خدا کی ذات بھی آ گئی ہے نا. میں یہ بولوں کہ مجھے اپنے پیرنٹس کے علاوہ کسی کا خوف نہیں, مطلب میں نے اپنے پیرنٹس کو الگ کر دیا, بات صحیح ہے. اور اگر میں کامنلی یہ بولوں کہ مجھے کسی کا خوف نہیں, کسی سے ڈر نہیں, تو اب اس میں تو میرے پیرنٹس بھی آ گئے نا, بتائیے ہے نا. تو اسی طرح آپ اس آیت کریمہ کو دیکھیے, یہاں پر ایسا نہیں کہا گیا کہ اولیاء کرام کو خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے, بلکہ یہاں تو کامن بات کی گئی ہے, اولیاء کرام کو نہ تو کسی کا خوف ہے نہ کسی کا غم, تو اس میں خدا کی ذات بھی شامل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو اس کے دو جواب ہیں, ایک عالمانہ جواب اور ایک عامیانہ جواب. عالمانہ جواب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ خوف استعمال کیا گیا ہے, ورڈ آف خوف, تو دیر از اے ٹو ٹائپ آف خوف. دو طرح کے خوف ہوتے ہیں, ایک خوف خاص, دوسرا خوف عام. خوف خاص یہ ہوتا ہے خدا کا خوف, خوف عام یہ ہوتا ہے مخلوق کا خوف. خدا کی بے شمار مخلوقات ہیں, صرف ہم انسان خدا کی مخلوق نہیں ہے, بے شمار مخلوقات ہیں ہے نا, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اتنی مخلوقات ہیں. تو ایک ہوتا ہے خوف خاص اور ایک ہوتا ہے خوف عام. اور کسی بھی ورڈ پر اگر تنوین آ جائے تو وہ تنوین عموم کا فائدہ دیتی ہے, مطلب وہ عام خوف ہوتا ہے. تو یہاں اس آیت کریمہ میں خوفن کے اوپر جو تنوین آئی ہے یہ تنوین عموم کا فائدہ دے رہی ہے. مطلب یہ کہ یہاں اس آیت کریمہ میں اولیاء کرام میں خدا کا خوف نہ, خدا سے خوف نہ ہونے کی بات نہیں کی گئی, بلکہ اس آیت کریمہ میں اولیاء کرام کے اندر مخلوق سے بے خوف ہونے کی خبر دی گئی ہے. آپ سمجھے ہے نا, یہ ہے اس کا عالمانہ جواب جو علماء بہتر سمجھیں گے. اب آئیے اس کے عامیانہ جواب کی طرف جو آپ کے لیے ہے. مثال کے طور پر آپ ایک ملک میں ہیں اور اس ملک میں ایک ایسا انسان ہے
جس انسان کو کوئی نہیں جانتا، اس کے ڈسٹرکٹ والے تو دور، اس کے سٹی والے بھی اسے نہیں جانتے، یہاں تک کہ اس کے ایریا، جس ایریا میں وہ رہتا ہے، وہ ایریا کے لوگ بھی اس کو نہیں جانتے اور پہچانتے. ایک دم سیدھا سادہ انسان ہے، ہر کسی سے ڈرتا ہے، خوف میں رہتا ہے، سر جھکا کر نکلتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، آ جاتا ہے. اب اچانک ملک کے وزیر اعظم نے، پرائم منسٹر آف دا کنٹری، اگر اس انسان کو اپنے پاس بلائے اور اس سے بات چیت کرے اور اس کو اپنا دوست بنا لے، ملک کا وزیر اعظم اس انسان کو اپنے پاس بلائے اور اس کو اپنا دوست بنا لے، اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دے. اب بتائیے، تھوڑی دیر پہلے وہ ایک عام انسان جس کو کوئی نہیں جانتا پہچانتا تھا، اچانک اس کو پورا ملک پہچان جائے گا. بات صحیح ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اچانک اس کو پوری کنٹری پہچان جائے گی. اور بتائیے وہ انسان، وہ عام انسان، کیا اب کسی سے ڈرے گا؟ کسی سے خوف کھائے گا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ دنیا سے ڈرتا تھا، وہ اپنے ملک کے لوگوں سے خوف زدہ رہتا تھا، ملک تو دور کی بات ہے، اپنے پڑوسی سے ڈرا ہوا رہتا تھا. لیکن وزیر اعظم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اس کو اپنا دوست بنا دیا، ویڈیو کے اندر اس کو دکھا دیا کہ یہ میرا دوست ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، بلکہ وہ انسان یہ بولے گا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ ہے نا؟ وہ خود یہ بولے گا کہ مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے. اب بتائیے، اس نے تو کامن جملہ بولا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، تو کیا اس کسی میں وزیر اعظم کی ذات بھی شامل ہوگی؟ سچ بتائیے ایمانداری سے. اس نے کیا بولا؟ مجھے کسی کا خوف نہیں، کامن ورڈ ہے، لیکن اس کسی میں کیا وزیر اعظم ہرگز شامل نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ سینٹنس بولنے کی طاقت جو پیدا ہوئی وہ وزیر اعظم کا دوست بنانے کے بعد ہوئی، ہے نا؟ وزیر اعظم نے جب تک اس کے سر پر، اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ نہیں رکھا تھا، تب تک وہ دنیا سے ڈرتا تھا. لیکن جیسے ہی ملک کے وزیر اعظم نے اس کے سر پر، اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اب وہ یہ بول رہا ہے کہ مجھے کسی کا خوف نہیں. اور اس نے تو یہ کامن سینٹنس بولا، لیکن اس عام سے جملے میں وزیر اعظم کی ذات شامل نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وزیر اعظم کے بولنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ طاقت و قوت پیدا ہوئی ہے نا؟ تو اب مجھے بتاؤ بلا تشبیہ و تمثیل، جب اس دنیا کے ایک محدود حد میں رہنے والا وزیر اعظم، جب اس دنیا کی ایک محدود حد میں رہنے والا بادشاہ اگر کسی عام انسان پر کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دے، تو وہ عام انسان جب دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے، تو اس دنیا کی لامحدود حد کا بادشاہ ہے حقیقی اگر کسی انسان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو اپنا ولی بنا لے، تو وہ ولی اللہ اس دنیا سے خوف زدہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بتائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے نا؟ جب اللہ نے انہیں اپنی قربت دے دی، اپنا بول دیا، تو اب ان کو دنیا سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا ان سے خوف کھائے گی، ہے نا؟ اور ان کا یہ کہنا یا ان کا یہ ثابت کرنا کہ ہمیں کسی کا خوف نہیں، اس میں خدا کی ذات شامل نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ خدا کے قربت دینے کے بعد ہی ان کے اندر یہ تاثیر پیدا ہوئی، ہے نا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت ہمیں ان کا ادب، ان کا مقام سمجھ کر ان کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اولیاء کرام، آج ہم سنیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو ان کی ولایت و کرامت سے پہچانتے ہیں. وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، کوئی غیر نہیں ہے. کم علمی کی بنا پر، بڑی ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں جو بول رہا ہوں، سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں. ہم سنیوں میں ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو ان کی ولایت و کرامت سے جانتے ہیں، ان کو ان کی ولایت سے جانتے ہیں، ان کی کرامت سے پہچانتے ہیں. اور وہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ چلو آج تو اس ولی کے وہاں چلتے ہیں، وہ تو اتنے بڑے ولی تھے کہ آسمان میں اڑا کرتے تھے. ایسے لوگوں سے ذرا سوال کرو کہ اگر تمہارے نزدیک آسمان میں اڑنا ہی ولایت کی نشانی ہے، تب تو پھر آسمان میں اڑنے والے ان پرندوں کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ تب تو آسمان میں اڑنے والے ان پرندوں کو بھی تمہیں ولی کہنا ہوگا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہے نا؟ تب تو پھر آسمان میں اڑنے والے اس ہوائی جہاز کو بھی تمہیں ولی کہنا ہوگا کہ وہ دیکھو ایئر انڈیا کا ولی جا رہا ہے، وہ دیکھو ابھی بلاسٹ ہونے والا ہے، وہ دیکھو فلاں کوالٹی کا ولی جا رہا ہے. آسمان میں اڑنا ہی ولایت کی نشانی ہے نا. جب تم نے یہ بولا کہ آسمان میں اڑا کرتے تھے، وہ لوگ کم علمی کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر آپس میں بات کرتے ہیں کہ چلو آج اس ولی کے وہاں چلتے ہیں، وہ تو سمندر کی گہرائیوں میں آتے اور جاتے تھے. ذرا ان سے پوچھو، سوال کرو کہ تمہارے نزدیک اگر سمندر کی گہرائیوں میں آنا اور جانا ہی ولایت کی نشانی ہے، تب پھر سمندر میں تیرتی ہوئی ان مچھلیوں کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ تب تو سمندر کی گہرائیوں میں تیرتی ہوئی ان مچھلیوں کو بھی تمہیں ولی کہنا ہوگا.
وہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ چلو آج اس ولی کے وہاں چلتے ہیں جو اپنی مرضی سے زمین کے اندر چلے جاتے تھے, گھنٹوں زمین میں وقت گزارتے تھے اور اس کے بعد باہر آتے تھے. ایسی کم عقل رکھنے والے ہمارے اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر تمہارے اعتبار سے زمین کے اندر آنا اور جانا ہی ولایت کی نشانی ہے, تب تو پھر یہ کیڑے مکوڑے, ان کو بھی تمہیں ولی کہنا ہوگا. یہ کیڑے مکوڑے اپنی مرضی سے جب چاہے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں. جو زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. جب چاہے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور جب چاہے زمین سے باہر آتے ہیں, ہے نا؟ تب تو ان کے بارے میں کیا خیالات ہے؟ بولو. انہیں بھی تمہیں ولی کہہ کر بلانا ہوگا, ہے نا؟ تو میرے بھائیوں, ایسے لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ اے میرے بھائیوں, یہ جو تم نے ذہن بنا رکھا ہے اس کو ختم کرو. ان لوگوں کو ان کی ولایت و کرامت سے مت پہچانو, بلکہ وہ ان کو اس طرح پہچانو کہ وہ کون سا عمل ہے جس عمل کو اپنی زندگی میں اتارنے کے بعد خدا نے ان کو آسمان میں اڑنے کی طاقت و قوت عطا کر دی. ان کو سمندر میں وقت گزارنے سے مت پہچانو, بلکہ کون سی ایسی چیز ہے جس چیز کو اپنانے کے بعد خدا نے ان کو سمندر کے اندر جا کر عبادت کرنے کی طاقت عطا کر دی. کون سی ایسی چیز ہے؟ ان کو ان کی ولایت سے مت گردانو. کون سی ایسی چیز ہے جس چیز کو اپنی زندگی میں انہوں نے جب سے اتارا تب سے خدا نے انہیں بے شمار طاقتیں, بے شمار نعمتیں عطا کر دی. انہی نعمتوں سے میں سے ایک نعمت ایسی ہے کہ یہ جب چاہیں زمین کے اندر آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. تو ان کو ان کی ولایت و کرامت سے جب اس چیز پر غور مت کرو, ان کے سمندر میں آنے اور جانے پر غور مت کرو, ان کے آسمان کی بلندیوں میں وقت گزارنے پر غور مت کرو, بلکہ غور اس چیز پر کرو کہ وہ کون سی چیز ہے جنہوں نے انہیں یہ مقام عطا کیا. تو جب تم اس چیز پر غور کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ سنو, یہ اولیاء کرام انہیں ان کی ولایت و کرامت سے نہیں بلکہ انہیں خدا کے حکم پر ان کی استقامت سے پہچانو. استقامت سے جب انہوں نے خدا کے حکم پر مستقیم ہوئے تب انہیں خدا کے فضل سے آسمان میں آنے اور جانے کی طاقت مل گئی. جب یہ خدا کے حکم پر مستقیم ہوئے تب انہیں ان کے اندر سے کرامتوں کا صدور ہوا. جب یہ خدا کے حکم کو ماننا شروع کیا تب ان کے اندر سے ولایتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی. تو میرے بھائیوں, یاد رکھو, انہیں ان کی ولایت و کرامت سے نہیں بلکہ انہیں ان کی استقامت سے پہچانو. استقامت سے کیوں؟ کیونکہ ولایت و کرامت ملتی ہی استقامت کے بعد ہے. جب تک استقامت نہیں تھی تب تک ولایتوں کا صدور نہیں ہوتا تھا. جب تک استقامت نہیں تھی تب تک ہوا میں اڑنے کی طاقت و قوت اس کے اندر نہیں تھی. جب استقامت آئی تب سمندر کے اندر آنے اور جانے کا ملکہ حاصل ہوا. جب استقامت آئی تب زمین کی گہرائیوں میں جا کر عبادت اور ریاضت کرنے کی سعادت اس کو نصیب ہوئی. تو میرے بھائیوں, ان کو ان کی ولایت و کرامت سے نہیں بلکہ ان کو خدا کے حکم پر استقامت سے پہچانو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی انا کو خدا کی انا میں فنا کر دیا ہے. ایسا فنا کیا ہے کہ ہاتھ تو ان کا ہوتا ہے لیکن اس ہاتھ سے کام خدا کا ہوتا ہے. نگاہیں تو ان کی ہوتی ہیں لیکن دیکھنا خدا کا ہوتا ہے. زبان تو ان کی ہوتی ہے لیکن گویائی خدا کی ہوتی ہے. قدم تو ان کا ہوتا ہے لیکن چلنا خدا کا ہوتا ہے. مجھے کہہ لینے دو, انہوں نے اپنی انا کو خدا کی انا میں ایسا فنا کیا کہ ان کے جسم میں دھڑکنے والا دل وہ تو ان کا ہوتا ہے لیکن اس میں دھڑکن بن کر خود خدا دھڑکتا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى بان تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, یہ اولیاء کرام, ان کو ان کی ولایت و کرامت سے نہیں بلکہ ان کو ان کی استقامت سے پہچانو. استقامت سے. اگر ہمارے نزدیک کوئی ایسی غلط فہمی والے لوگ ہوں تو ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ولایت و کرامت ملتی ہی استقامت کے بعد ہے. جب تک استقامت نہیں تھی اس سے کوئی کرامتوں کا صدور نہیں ہو رہا تھا. جب استقامت آئی تب وہ ولی بنا. جب استقامت آئی تب وہ اللہ کا مقرب ہوا, ہے نا عزیزان ملت. تو آج ہم انہی اولیاء کرام میں سے ایک ولی کامل کے عرس کے موقع پر حاضر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بابرکت مہینے کو ہم منا رہے ہیں, سجا رہے ہیں. یہ دو نسبتیں ہمیں حاصل ہیں. تو یہ اولیاء کرام آج آپ دور دور سے, اس میں بے شمار علماء کرام بھی اور آپ حضرات بھی دور دور سے آئے ہیں یہاں, ان دو نسبتوں کو لے کر آئے ہیں, ہے نا عزیزان ملت. تو ان کی محفل ہم کیوں مناتے ہیں, ان کی یاد کیوں سجاتے ہیں, کیوں انہیں آج بھی ہم صدیاں گزر گئی اور ان کو ہم یاد رکھے ہوئے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا, کوئی تو بات ہوگی نا. تو آئیے آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی یاد کیوں مناتے ہیں, کیوں تازہ کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں, حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اپنے روحانی سفر کے شروعاتی دور میں ان کو پتا چلا کہ ایک
حضرت شیخ مسلم المغربی ہیں، بہت دور کہیں، اور اللہ کے نیک بندے ہیں وہ. تو ان کے دل میں شوق ہوا کہ آئی ول گو اینڈ میٹ ہم، اور میں ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں شرکت کروں گا، حاضری دوں گا، کچھ دیر بیٹھنے، کچھ وقت گزارنے کی کوشش کروں گا ان کے ساتھ. تو حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم پریشانیوں کا سفر کر کے نکل پڑے، ہمت باندھ کر نکلے. سفر میں کافی پریشانیاں آئیں، اور ایک عرصہ دراز کے بعد، آفٹر اے لانگ ٹائم آف پیریڈ، ہی ریچڈ آن ہز ڈیسٹینیشن، اپنی منزل پر پہنچے. جب منزل پر پہنچے تو مغرب کا وقت تھا، اور حضرت شیخ مسلم المغربی نماز مغرب پڑھا رہے تھے. اب نماز کے درمیان الحمد شریف کی قرات کر رہے تھے. اب دوران قرات حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم نے قرات میں عربی مخارج کے اعتبار سے، لہجے کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے کچھ کمی پائی. اب جب کمی پائی، مختصر سے وقت میں اپنا پیغام دوں گا، جب کمی پائی تو کوفت ہوا، دل میں تکلیف ہوئی کہ میں اتنی دور کا سفر کر کے آیا، اتنی پریشانیوں کو برداشت کر کے آیا، اور جس سے ملنے آیا ہوں وہ تو قرآن بھی صحیح سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، قرآن میں الحمد شریف کی قرات بھی وہ صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں، میرا یہاں آنا بے سود، میں یہاں آیا، آ کر میں نے غلطی کر دی، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. یہی سب سوچتے رہے. اپنی خود کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگے، اور رات بھر یہی سب سوچتے رہے کہ اب صبح میں یہاں سے نکل جاؤں گا، اور اتنا لمبا سفر، اور میں پریشان ہو گیا. تو جب فجر کا وقت ہوا تو باہر نکلے اور نہر فرات میں وضو کرنے کے لیے گئے. اب یہ وضو کرنے کے لیے گئے ہی تھے کہ ایک شیر آ گیا، اور شیر ان کو دیکھ کر دہاڑنے لگا. The lion was roaring ان کو دیکھ کر. اب ظاہر سی بات ہے، شیر دہاڑ رہا ہے اور آپ سامنے کھڑے ہو تو انسان تو ڈرے گا. یہ بھی چیخ لگانے لگے. اب شیر کی دہاڑ کو دیکھ کر ایک دوسرا بھی شیر آ گیا. دو شیر ان کے سامنے، دے آر رورنگ، دہاڑ رہے ہیں، اور یہ خوف زدہ ہیں. لوگ جمع ہو گئے دور، لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی قریب آ نہیں پا رہا ہے، ہمت نہیں کر رہا کوئی قریب آنے کی. اب یہ آواز جب سنی شیر کے دہاڑنے کی اور ان کے چلانے کی، تو حضرت شیخ مسلم المغربی اپنے کمرے سے نکلے، اپنے حجرے سے نکلے، اور قریب آئے، ان کے قریب آئے جہاں پر شیر کھڑے تھے، اور ان دونوں شیروں کا کان پکڑ لیا، اور کان پکڑ کر بولے، اللہ کے کتوں، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میرے یہاں آنے والے مہمانوں کو پریشان مت کرنا، کیوں پریشان کر رہے ہو اس مہمان کو؟ کان موڑا، دو چمیٹ لگائی اور کہا چلو یہاں سے. اتنا کہنا تھا کہ وہ دونوں شیر اپنی ٹیل کو، اپنی پونچھ کو اپنے پیر کے اندر دبا کر وہاں سے بھاگے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی دم والے جانور ہیں، ٹیل والے جانور ہیں، یہ اگر اپنی پونچھ کو اپنے پیر میں دبا لیں، یہ ان کے ڈرنے کی علامت ہوتی ہے نا. تو وہ دونوں شیر اپنی پونچھ کو اپنے پیر کے اندر دبا کر وہاں سے بھاگے. اب حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم، بڑی مختصر سی پیغام دے کر بات کو ختم کروں گا. حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی. اب جب حضرت مسلم المغربی اپنے حجرے میں چلے گئے تو پیچھے پیچھے گئے، اندر حاضر ہو کر سلام کیا اور قدموں میں پڑ گئے اور پوچھا، سرکار یہ ماجرا کیا ہے؟ میں تو یہاں آیا تھا، میں نے آپ کی قرات سنی، آپ کا ظاہر دیکھا، اور مجھے آپ سے نفرت ہو گئی کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا، میں نے غلط کر دیا، یہاں آنا میرا غلط ہو گیا. لیکن آپ کی زبان شیروں نے سن لی، جانوروں نے، حیوان مفترس وہ بھی آپ کی زبان جانتا ہے، اور آپ نے ان کو مارا، اور آپ نے جو حکم دیا وہ بھاگ گئے وہاں سے. ماجرا کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ سنو، تم مخلوق کے لیے اپنے ظاہر کو سنوارتے ہو تو تم مخلوق سے ڈرتے ہو، اور ہم خالق کے لیے اپنے باطن کو سنوارتے ہیں تو مخلوق ہم سے ڈرتی ہے. تم مخلوق کے لیے اپنا ظاہر خوبصورت بنانے میں لگے رہتے ہو تو تم مخلوق کی فکر کرتے ہو، تم مخلوق سے ڈرتے ہو، لیکن ہم خالق کے لیے اپنے باطن کو سنوارتے ہیں تو مخلوق ہم سے ڈرتی ہے نا عزیزان اسلام. تو لہٰذا یہ اولیاء کرام، انہوں نے اپنی انا کو خدا کی انا میں ایسا فنا کر دیا ہے کہ ان کا ذکر نہ رہا. لہٰذا تمہارا مخدوم کہنا، تمہارا حسین کا علم بلند کرنا، سنو، یہ تمہارا مخدوم کا ذکر نہیں ہے، حسین کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حسین کے ذکر کے آئینے میں خدا کا ذکر ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لہذا مخدوم کا ذکر کرتے رہو، غریب نواز کا علم بلند کرتے رہو، غوث اعظم کا پرچم اٹھاتے رہو، امام عالی مقام کا نعرہ بلند کرتے رہو،
کیوں؟ کیونکہ ان کا ذکر صرف ان کا ذکر نہیں ہے، ان کے ذکر کے آئینے میں خدا کا ذکر ہے. لہٰذا اے لوگوں، انہیں ان کی ولایت و کرامت سے نہیں بلکہ انہیں ان کی استقامت سے پہچانو. کیوں؟ کیونکہ یہ جس مقام پہ پہنچے ہیں اس مقام پہ ایسے نہیں پہنچے، بلکہ خدا کا حکم ماننے کے بعد ہی ولایت و کرامت ملتی ہی استقامت کے بعد ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان کے قدموں میں رہ کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.